اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو عنوان لے کر ہم آج ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے وہ ہے غلو۔ سامعین کرام، دین اسلام میں رکاوٹیں پیدا کرنے والی بے شمار چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو آئے دن لاحق ہوتی رہتی ہیں، جو کما حقہ ادائیگی میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے سلسلے میں جاننا اور ان رکاوٹوں کو دور کرنا دراصل سواء السبیل کو پا لینا ہے۔ سامعین کرام، آج ہم ایک ایسی رکاوٹ پر گفتگو کریں گے جو آج تک ہم نے اس پر نہ غور کیا اور نہ گفتگو کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا طریقہ کار بلا وکم مقاصد ہم تک پہنچا کر زندگی کا صحیح طریقہ زندگی ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا، اور اسی وجہ سے قرآن مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے بیش بہا وہ روڈ میپ ہے جو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان قرآن اور میری سنت کو چھوڑے جا رہا ہوں، جو ان کو تھامے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو ہمیں سارے مقصد عظیم کی تکمیل میں رہنمائی عطا کرتا ہے۔ مگر انسانی یہ نگری جہاں میں اور آپ بستے ہیں، جہاں انبیاء کرام کو مختلف جگہوں پر اللہ رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں اتارا، اور ان کے ساتھ کتابیں اتاری، صحیفے اتارے، اور مختلف ان کے طریقہ کار کے ساتھ ان انبیاء کرام نے اس انسانی نگری کے اندر اپنی تمام کما حقہ عمل کے ذریعے سے دین حق کے طریقہ کار کو ہمارے سامنے واضح کر دیا۔ ان کتابوں کی رہنمائی کے باوجود آخر ہم امت کی اس نگری کے اندر دیکھتے ہیں کہ جہاں گمراہ کن راستوں کی چلتی پھرتی دکان مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے، جہاں عمل کرتی ہوئے امت مسلمہ بالکل نظر نہیں آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اتنے انبیاء کرام آئے، اولو الامر لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے، صحابہ کرام نے اپنا طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر ہمیں سکھایا، مگر اس کے باوجود یہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے کیوں یہ گمراہ کن راستوں کی طرف یہ امت بڑھتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے؟ کیوں اس میں غرقاب مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے؟ اس کی اگر وجہ تلاش کیا جائے تو بے شمار وجوہات کے ساتھ ساتھ اس میں سے سر فہرست جو مجھے اور آپ کو اس کی کارکردگی نظر آتی ہے وہ ہے غلو کے راستے کی طرف انہوں نے قدم بڑھا لیا ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے سواء السبیل کو گم کر لیا، اور اسی وجہ سے اس دنیا کے اندر بدعات نے جنم لے لیا ہے، اس دنیا کے اندر رسموں نے جنم لے لیا ہے۔ اسی وجہ سے امت مسلمہ دین کے طریقہ کار کو چھوڑ کر افراد و تفرید کے مختلف طریقہ کار کو اپناتے ہوئے دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ غلو تھا جس کی وجہ سے لوگ اس راہ میں گم ہو کر اپنے سواء السبیل کو گم کر چکے ہیں، تو آخر یہ غلو کیا ہے؟ اس غلو نے ہمیں کس طرح سے برباد کیا ہے؟ اس سلسلے میں جاننا آج کی کلاس کا حاصل ہے۔ سامعین کرام، جہاں میں اور آپ غلو کی بات کرتے ہیں، غلو کہتے ہیں حد اعتدال سے تجاوز کرنے کو، غلو کہتے ہیں حد اعتدال سے متعین کردہ حدود سے بڑھ کر مان لینے کو، اور حدود کہتے ہیں افراط و تفرید اور کسی کے مقام و مرتبے میں کمی بیشی کرنے کو غلو کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دین میں تعلق، تشدد اور حد اعتدال سے تجاوز دراصل غلو ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین میں غلو کے معنی افراط و تفرید کے ہیں، جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افراط و تفرید سے کام کیا، اور جس کے نتیجے میں یہودیوں نے ان کی شان میں اس قدر ان کو گھٹا دی کہ وہ انہیں ایک شریف انسان بھی نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ، اور عیسائیوں نے ان کی شان میں اس قدر ان کو بڑھاوا دے دیا کہ انہیں انسان کی بجائے اللہ سمجھنا شروع کر
دیا تھا۔ سامعین اکرام، اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، یعنی مجھے میرے مرتبے سے نہ بڑھاؤ جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا تم یہی کہا کرو کہ میں محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ سامعین اکرام، کسی چیز، کسی انسان، کسی کے دل یا کسی پیغمبر کی تعریف میں غلو اور زیادتی کرنا دراصل غلو ہے یا ایگزیگریشن ہے، یہی وہ اختیار کرنا ہے یا کسی کے مقام اور مرتبے سے بڑھا کر پیش کرنا۔ دین اسلام میں اس کو جائز قرار نہیں دیا گیا ہے بلکہ اس کی ممانعت قرار دی گئی ہے۔ ابو نعمان سیف اللہ خالد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ دین میں جو بھی خرابی آئی ہے وہ اسی غلو کی وجہ سے آئی ہے۔ سامعین اکرام، ابتدائی اقوام میں جہاں حضرت نوح علیہ السلام اس غلو کی واضح مثال ہمارے سامنے قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ ذرا سورہ قرآن کے صفحات کو الٹ کر سورہ نوح کی آیت نمبر 23 کی طرف نظر ثانی کریں، جہاں مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اس قوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نشاندہی کی جو کی ہے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ ود کو، سوا کو، یغوث کو اور یعوق کو اور نصر کو چھوڑنا۔ سامعین اکرام، یہ ود، یہ سوا، یغوث اور یعود اور نصر جو مطلب جو ہے اس میں تذکرہ کیا گیا ہے، آخر یہ کون تھے، کس کے سلسلے میں کہا گیا کہ ان کو نہ چھوڑنا ہے؟ سامعین اکرام، جن کا نہ چھوڑنے کے لیے چند عمرہ اور قوم کے لوگ مطلب جو ہے جو کہہ رہے ہیں، یہ دراصل اللہ کے نیک بندے تھے۔ تفسیر مجھے اور آپ کو، سیرت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ صالحین قوم اور اولیاء اللہ مطلب جو ہے تھے اس قوم کے، جب یہ ایک ایک کر کے اس دنیا سے فوت ہو کر رخصت ہو گئے تو لوگوں نے ان کی تعظیم میں، ان کی عقیدت میں، ان کی محبت میں، ان کی حد میں غلو کرنا شروع کر دیا اور زیادتی اختیار کی، ان کی تعظیم میں حد سے زیادہ پار کر گئے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اس کے بعد ان کی تصویروں کو عقیدتاً یہ لوگ اپنے گھروں میں سجایا کرتے تھے، ان کو ان کے جائز مقام و مرتبے سے بڑھا دیا کرتے تھے، اور پھر شرک و ضلالت اور بت پرستی میں پڑ گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اسی آیت کی تفصیل بتاتے ہوئے وہ مطلب جو ہے اظہار خیال اس طرح کرتے ہیں کہ یہ پانچوں جو ذکر کیا گیا ہے، ود، سوا، یغوث اور یعوق اور نصر کا جہاں تذکرہ کیا گیا ہے، یہ پانچوں حضرات حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب ان کی موت ہو گئی تو شیطان نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ اپنی مجلسوں میں جہاں یہ بیٹھتے تھے ان کے بت قائم کر لیں اور ان بتوں کے نام نیک لوگوں کے نام پر رکھ لیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت ان بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ لوگ جو ان کی مطلب جو ہے بت بنا کر انہوں نے اسے جو آراستہ کیا تھا وہ لوگ مر گئے، تو اس کے بعد آنے والی نسلوں نے جنہوں نے بت قائم کیے تھے، اور جب علم لوگوں کے اندر قائم نہ رہا تو پھر پچھلی آنے والی نسلوں نے ان کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی۔ سامعین اکرام، حضرت نوح علیہ السلام کے قوم میں اس غلو کی وجہ سے بزرگوں کے حد سے زیادہ تعظیم نے اس قوم کے اندر شکر کی راہوں کو ہموار کر دیا تھا، اور اسی کے بعد مختلف قوموں نے یہی روش اختیار کر لی۔ کچھ تو بزرگوں کی تعظیم کو وجہ بنایا، کچھ نے انبیاء کرام کی تعظیم میں شرک کیا۔ اسی بات کو سورہ مائدہ آیت نمبر 77 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق حد سے نہ بڑھو اور اس قوم کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں اور جنہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا ہے اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ سامعین اکرام، یہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غلو کا جہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے تو یہ غلو کمی و بیشی ہے جو دین کے طریقہ کار کو، جو اللہ اور اس کے رسول نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے، اس میں کمی اور زیادتی جہاں کی جاتی ہے وہ غلو ہو جاتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ غلو کے وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، آئیے اس کی طرف نظر ڈالتے ہوئے ہم نیکسٹ مطلب جو ہے حصے کی طرف چلے۔ یہاں مطلب جہاں دیکھتے ہیں تو یہاں جہاں
یہ غلو کے اسباب نظر آتے ہیں، اس میں سے پہلی جو وجہ مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے وہ ہے سیاسی اہداف۔ سامعین کرام، غلو کے اہم عوامل میں سے ایک عامل اور خاص طور پر مطلب جو ہے یہ سیاسی اہداف تھا، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بڑے پیمانے پر لوگوں نے اس مطلب جو ہے غلو کا سہارا لے کر مختلف طریقے سے دھاندلیاں مطلب جو ہے مچا دی ہیں، اور اسی کی وجہ سے انہوں نے ان راستوں کو آراستہ کیا اور مختلف طریقے سے انہوں نے راہ ہموار کرتے ہوئے اپنا سیاسی جو ہدف تھا اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں کسی کو مطلب جو ہے زیادہ بڑھا دیا اور کسی کو کم کر دیا اور کسی چیز کو منسوخ کر دیا۔ اس طرح غلو کا رواج معاشرے کے اندر وجود میں آیا۔ دوسری وجہ مجھے اور آپ کو جو نظر آتی ہے وہ ہے فکری پسماندگی۔ سامعین کرام، بندگی کے حقیقت کو سمجھنے سے جب انسان قاصر ہو جاتا ہے، معاشرے کے اندر جہاں احکام الہی کو چلتا پھرتا ہونا چاہیے وہاں جب کمی بیشی ہونے لگ جاتی ہے تو لوگ اس طرح کے غلو میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پیار و محبت میں حد سے زیادہ بڑھتے ہوئے اس غلو کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تیسری وجہ جو اس کی نظر آتی ہے وہ غلو کی کہ وہ حد سے زیادہ محبت کسی سے ہوتی ہے تو اسی طرح کے عقائد، اسی طرح کا مطلب جو ہے نظریہ میرے اور آپ کے سامنے نظر آتا ہے۔ بہت زیادہ محبت غلو آمیز عقائد و افکار اپنانے کے عوامل میں سے ایک عوامل ہے، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے الگ الگ زمانے میں الگ الگ طریقہ کار کے ساتھ مختلف مطلب جو ہے غلو کا کام کر دیا، اور جس کی بنا پر مطلب جو ہے شرک بڑے عام مطلب جو ہے انداز میں معاشرے میں چلتا پھرتا نظر آیا۔ جہاں مطلب جو ہے غلو کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو کہ وہ کتابوں کے مختلف مطلب جو ہے چیزیں میرے اور آپ کے سامنے یہ مطلب جو ہے نظر آتے ہیں کہ امام صادق جن کے سلسلے میں مطلب جو ہے وہ ایک مطلب جو ہے اولیاء تھے، ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ غلو مطلب جو ہے اتنا آگے بڑھ گیا کہ جس کی بنا پر ان کو خدا مطلب جو ہے تصور کیا گیا، کہ جس کی بنا پر مختلف مطلب جو ہے غلوات مطلب جو ہے شامل ہو گئے۔ اس وجہ سے آج معاشرے کے اندر اسی نام کے ساتھ مختلف عیدیں منائی جاتی ہیں، مختلف رواج مطلب عائد ہیں، اور اسی طرح مطلب جو ہے یہ غلو انسانوں کو شرک کی طرف گامزن کرتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ اور ایک یہ بھی ہے کہ اعلیٰ کاری بھی مطلب جو ہے ایک اہم وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ صالحاتی نصف آبادی کے مطابق بعض مطلب جو ہے جو غالیان ہوتے ہیں، یعنی غلو کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ منحرف عقائد اور غلو آمیز افکار کو احادیث سے منسوخ کر لیا کرتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ مطلب جو ہے ائمہ و معصومین شکل میں مطلب جو ہے اس طرح پیش مطلب جو ہے کرتے ہیں کہ لوگ مطلب جو ہے جہاں علم نہیں ہوتا تو وہ مطلب جو ہے جلدی سے اس میں پھنس جاتے ہیں اور بالکل مطلب جو ہے اس میں ان کو نظر ثانی کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا اور اس کو وہ سچ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تاریخ کے صفحات کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھیں تو ایسے بہت سارے لوگوں نے جہاں غلو کو مطلب جو ہے عام کرنا اور اپنا مفاد حاصل کرنا چاہا تھا، ان کے سلسلے میں تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ لوگ اصحاب ائمہ مطلب ائمہ کو انہوں نے اعتماد میں لینے کے لیے ان کے پاس اپنی مختلف مطلب جو ہے شکلیں بنا کر، اپنا بہروپا بنا کر ان کے قریب گئے، ان کی خدمتیں کی، اور مختلف طریقے سے ان کی جو کتابیں احادیث کی تھی اس کو انہوں نے لے لیا اور اس کے اندر جعلی قسم کے مختلف مطلب جو ہے کمزور احادیث کا سہارا لیتے ہوئے اس میں انہیں ایڈ کر دیا اور صحیح کاپی انہیں عطا کر دی، اور جو اس میں ایڈ کی ہوئی چیزیں تھی وہ معاشرے کے اندر پھیلا دی، جس کی بنا پر معاشرے کے اندر بڑے پیمانے پر اس طرح کی غلط مطلب جو ہے احادیث کا رواج ہو کر اس کا مطلب جو ہے رواج غلو کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے آیا۔ سامعین کرام، اس میں صفحہ ہستی یہودی اور عیسائیت کے جو پیروکار ہیں انہوں نے خود ہی مطلب جو ہے غلو اور افکار کے اس ملاوٹ میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت میں گھسنا اور ان کے اندر گھس کر اس طرح کی خرابی پیدا کرنے میں یہ مطلب جو ہے بڑا حصہ ہے جو مسلمان مطلب جو ہے معصوم ہیں جو اس میں پھنس گئے ہیں۔ ایک وجہ جو اس غلو کی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ افسانہ سازی کا احساس بھی ایک طرح کا مطلب جو ہے غلو میں مطلب جو ہے پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ سامعین کرام، افسانہ سازی اور جو ہیرو پرستی کا مطلب جو ہے جو معاملہ ہے ان عوامل میں سے ایک عامل ہے جس کی وجہ سے اندھے تعصبات اس طرح مطلب جو ہے معاشرے کے اندر آئے کہ انہوں نے قوم
कौमी हीरोओं के बारे में मुख्तलिफ ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसे ऐसे अफसाने लिख दिए जिसकी बिना पर गुलू आमीज कहानियाँ घट दी जाती हैं, और इसकी बिना पर माशरे के अंदर उस शख्सियत को लेकर बड़ा हंगामा बर्पा हो जाता है, और इसी की बिना पर माशरे के अंदर गुलूकारी आम हो जाती है। ये वो असबाब हैं जो मेरे और आपके सामने मुख्तलिफ मतलब जो है चीज़ों के साथ आते हैं। सामने इकराम, इस्लाम में गुलू और गलत बयानी और बेजा मुबालगा से हमेशा मना करने की ताकीद की गई है। वही हर मरहले में राह एतदाल अपनाने की इस्लाम मुझे और आपको ताकीद करता है। यही दीन इस्लाम की एक बड़ी खूबी है कि इसने एतदाल, तौसत और दरमियाना रवि की तलकीन हमेशा मुझे और आपको की है, और हमें उम्मत वस्त कुरान बताता है। यही वजह है कि एतदाल अपनाने वालों को कभी भी गुमराही और पछतावे का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बरअक्स वो लोग जो एतदाल के दामन को छोड़कर दूसरी राह इख्तियार करते हैं, या तो अफराद का शिकार होकर गुमराह हो जाते हैं, या फिर तफरीद की खाई में जा गिरते हैं। सामईन इकराम, इसी तरह दीन इस्लाम सादगी और लिल्लाहियत को बड़ी अहमियत देता है। जहाँ नाम व नमूद, दिखावे और नुमाइश की मजम्मत ये इस्लाम करता है। आज माशरे के अंदर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के रिवाजों ने, मुख्तलिफ किस्म के अलकाबों ने, मुख्तलिफ किस्म के गुलू ने और मुख्तलिफ किस्म की बिदात ने ऐसा सिकंजे में मतलब जो है मुब्तला कर लिया है कि जिसकी बिना पर आज उम्मत मुस्लिमा इस जकड़ से आज़ाद नहीं हो पा रही है। सामईन इकराम, कुरान की तरफ से जब मैं और आप देखते हैं कि कुरान के मुताबिक इस्लाम की आमद से पहले भी मुख्तलिफ अदियान में कुदरती मखलूक़ात, अम्बिया और फरिश्तों के बारे में गुलू आमेज मतलब जो है अक़ीदे आम थे, और इसी वजह से कुरान इसकी मजम्मत करता है, उम्मत मुस्लिमा को सही तरीक़ेकार बताता है कि उनकी हैसियत अम्बिया कराम की क्या है, मखलूक़ात की क्या है और फरिश्तों की क्या है। ये तमाम तफसीलात मुझे और आपको बड़ी कसरत के साथ कुरान मजीद में मुझे और आपको मिलते हैं। सामईन इकराम, जहाँ मैं और आप देखते हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये जो गुलू की मतलब जो है शुरुआत हुई, तारीख के सफ़ात और मुहक़्क़ीन के मुताबिक बताया जाता है कि इस्लाम में गुलू और तफक्कुर और गुलू का नक्ता आगाज़ अब्दुल्ला बिन सबह का मतलब जो है दौर था। ये सबह कौन था? इसके सिलसिले में आता है कि यही वो शख्स है जिसने इस्लामी तारीख़ मतलब इस्लाम की पहली सदी के तीसरे अदवार और चौथे मतलब जो है अशरे के सिलसिले में कहा जाता है कि मुतनाज़ शख्सियात में माना जाता था। ये यहूदी था और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में इसने इस्लाम कबूल किया था। यही वो शख्स था जिसने शियायत की, इसने मतलब जो है ईजाद की थी, और इस फ़िरक़े का ये बानी भी माना जाता है। जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि मुख्तलिफ अलक़ाबात के साथ भी मतलब जो है एक दूसरे को जोड़कर इंसान मतलब जो है गुलू का शिकार हो जाता है, और उसी गुलूयत ही के नतीजे में हम देखते हैं कि औलिया कराम के साथ बेजा किस्म की जुल्म ज़्यादती इस तरह हुई कि उनकी खबरों को मतलब आरास्ता कर दिया गया, और उनके साथ मतलब जो है ऐसे करामात को जोड़कर उनकी सही तालीमात को तो भूल गए, उनकी तबलीग को तो भूल गए, मगर साथ साथ उनके मुख्तलिफ कलिमात को जोड़ते हुए, उनकी मोहब्बत में गुलू करते हुए, मुख्तलिफ तरीक़ेकार को अपनाते हुए हमने बिदात की शुरुआत की है। सामईन इकराम, ये आखिर जो अलक़ाबात जो मुख्तलिफ तरीक़े से लगाए जाते हैं, इसकी क्या वजूहात है? अगर तारीख़ के एक पन्ने को उल्टेंगे तो वहाँ नज़र आता है कि जहाँ जब तुर्क जो मसनद खिलाफत थी, जब वो गालिब आ गई और इसने हुकूमत करना शुरू कर दिया और हुकूमत की भाग दौड़ खुद संभाल ली, तो उन्होंने अपने लिए मुख्तलिफ मतलब अलक़ाबात मतलब जो है हुकूमती लेवल पर उन्होंने रख छोड़े थे, जैसे शम्सुद्दौला और नासिरुद्दौला, नजमुद्दौला वगैरह। क्योंकि इन अलक़ाबात का इस्तेमाल हुकूमत के मनासिब पर फाइज बड़े बड़े अहदेदारों के लिए होता था, इसलिए लोग इन अलक़ाबात को बाइस अज़मत फ़ख्र समझने लगे थे। इस वजह से आम लोगों ने इसमें इंतहाई दिलचस्पी जाहिर की, लेकिन हुकूमत में मनसब और ओहदा न होने की बिना पर इनके लिए अपने लिए इन अलक़ाबात का रखना मुमकिन नहीं था। क्योंकि जब उन्होंने इनके हुसूल के लिए कोई रास्ता नहीं पाया, तो अब उन्होंने इस कमी को पूरा करने के लिए मजहब का रास्ता इख्तियार कर लिया। देखें किस तरह से गुलू परस्ती और किस तरह की इजादात दीन में दाखिल हो गई और किस तरह से इसको तहस नहस करके रख दिया।
दिया। सामईन इकराम, जहाँ नजम उद्दौला मतलब जो है रखना मतलब जो है ममनू करार था, तो वहाँ नजमुद्दीन के नाम के साथ इन्होंने अपना लक़ब जोड़ लिया। सामईन इकराम, इस ज़माने में इन अलक़ाबात की इंतहाई अहमियत और वक़्त थी और बड़ी बाइस अज़मत और मतलब जो है काबिल फ़ख्र चीज़ समझी जाती थी। यही वजह थी कि हुकूमत ने इन नाम और अलक़ाबात के रखने पर जब अवामुन्नास में देखा कि इस तरह का शायकीन इनके अंदर मतलब जो है पैदा होने लगा है, तो फिर मतलब जो है सख्त पाबंदी आयद कर दी हुकूमती लेवल के साथ। लिहाजा जब कोई बच्चे की विलादत होती और इस किस्म का कोई मतलब जो है लक़ब रखना होता, तो इस दौर में हुकूमत को एक बड़ी रकम अदा करनी होती थी और हुकूमत से बाकायदा इजाज़तनामा लेना होता था। यूँ ही लोग हुकूमत की मुकर्रर करदा भारी रकम अदा करते और अपने जिनको रखना होता अपनी औलाद के लिए इस कस्म के अलक़ाबात तजवीज़ करते हुए कुछ अरसे के बाद के बाद उनको मतलब जो है जारी कर दिया जाता था। सामईन इकराम, इस मतलब जो है हुकूमत तुर्क के ख़त्म होने के बाद वहाँ मतलब जो है देखा गया कि खिलाफत अब्बासिया का दौर आया और तुर्क ने मुकम्मल तौर पर यहाँ पे जहाँ कब्जा कर लिया था, हर किस्म का कंट्रोल इन्होंने ले लिया था। लिहाजा वक्त के गुजरने के साथ अलक़ाबात की अहमियत बाकी नहीं रही। वहाँ मतलब जो है देखा गया कि अब हुकूमत के लिए एक किस्म की लौंडी मतलब जो है बन चुकी थी, इसलिए अब वो मजहबी अलक़ाबात में कोई कशिश महसूस नहीं की गई। इस वजह से लोगों ने देखा कि शमशुद्दौला की बजाय इस नजमुद्दीन जैसे अलक़ाब ज़्यादा बाइस अज़मत व फ़ख्र बन गए हैं। इस दौरान में हुकूमत ने पाबंदी ख़त्म करके आम लोगों को खुली छूट दे दी। ये अलक़ाबात तारीख़ बताते हैं कि ये अलक़ाबात इस कदर तेज़ी के साथ राइज हो गए कि कोई भी इनकी इज़्ज़त से महफूज नहीं रहा। अमीर गरीब छोटे बड़े सब इस वबा की जद में आ गए। ये मामला इस सतह पर पहुँच गया कि उलमा ने भी इससे मानूस होकर इस रखने में कोई मतलब जो है बुराई महसूस नहीं की और लोग इससे मुतासिर होकर इसको कबूल करने लग गए। सामईन इकराम, इसी वजह से आज अलक़ाबात की जहाँ पे बात आती है, वहाँ कोई हज करके आने वाला वापस मतलब जो है जो शख्स है, वो अपने साथ अलहाज के साथ मतलब जो है अपनी मतलब जो है तस्वीर कशी करता हुआ मुझे और आपको नजर आता है। ये है वो तारीख जिसकी बिना पर इस तरह की गुलूकारी मतलब जो है दुनिया के अंदर वजूद में आई। अहादीस करीमा के साथ यहाँ मुबालगा आराई के लिए जहाँ अहादीस करीमा मेरी और आपकी रहनुमाई करते हैं, उसकी तरफ नज़र डालते हुए चलें तो हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मतलब जो है दूसरे शख्स की खूब मद्दुआ और तारीफ की गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस है तुझ पर, तूने अपने साथी की गर्दन काट दी है। फिर फरमाया कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ये किसी की तारीफ करनी हो तो इन अल्फाज से करो कि मेरे इल्म के मुताबिक ये शख्स नेक और मुत्तकी है। ये मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह के नज़दीक भी वो ऐसा ही है जैसा मैं समझता हूँ। सामईन इकराम, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि हम तारीफ करने वालों के चेहरे पर मट्टी डाल दें, यानी इनको नाकाम बना दें। सामईन इकराम, इसी की ममानियत इस्लाम करता है, किसी को बेजा न बढ़ाओ, किसी की बेजा तारीफ न करो। इसी के रिवायत में एक वाक़या यूँ भी आता है कि जहाँ हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन अबी सलमा मतलब फरमाती हैं कि वो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मतलब जो है एक बार पहुंची, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अब उनका नाम पूछा, चूंकि इस वक्त हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम बर्रा था। इसके मानी है नेक गुनाहों से पाक औरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अपना नाम बर्रा बताया, तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी तुम अपने आप को गुनाहों से पाक बयान करती हो, ऐसा बयान न करो, क्योंकि ये इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है। तुम में से नेक और पाक कौन है? फिर बर्रा की बजाय आपने आप रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम ज़ैनब रख दिया। मतलब ये कि किसी का नाम मतलब जो है बर्रा और नेक औरत का साबित करना, ये इस तरह की ममानियत इस्लाम मुझे और आपको करार देता है। सामईन इकराम, जहाँ मैं और आप आगे बढ़े तो एक मरतबा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक वफद हाजिर हुआ। तारीफ बताती है कि इनको सुनाकर वो अपने सरदार के सिलसिले में मतलब जो है ये सुना गया कि वो अपने सरदार को अबुल हकम के नाम से पुकारा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कि शायद ये इनकी कुन्नियत है। फिर इनको बुलाया गया और फिर पूछा गया कि ए सरदार, आपको क्यों मतलब जो है अबुल हकम कहा जाता है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी कौम में जब कोई दो फरीक इख्तलाफ करते
ہوتے ہیں تو میرے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آتے ہیں، میں ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں تو دونوں فریق اس فیصلے کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں میرے 3 بیٹے ہیں، ایک ہے شرح، دوسرا ہے عبداللہ، تیسرا ہے مسلم۔ آپ نے ان سے فرمایا ان میں بڑا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ شرح۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ابو شرح ہے نہ کہ ابو حکم، کیونکہ اس میں تقدس اور بڑائی کا پہلو پایا جاتا ہے، اس لیے اس نام کو منع کیا گیا۔ سامعین اکرام، واقعات کی روح سے اور مطلب جو ہے تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیں، وہاں امام نووی کا مشہور مطلب جو ہے واقعہ مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے تاریخ کے جھروکوں میں نظر آتا ہے۔ امام نووی کوئی مطلب جو ہے گم شدہ مطلب جو ہے شخصیت نہیں ہے۔ امام نووی مشہور شافی عالم دین ہیں جو کئی مفید اور بڑی کتابوں کے مصنف رہے ہیں۔ اس میں شرح مجموعہ، مذہب مہذب اور شرح مسلم جو کئی مطلب جلدوں پر مشتمل ہے، اور ریاض الصالحین جو ان کتابوں کو کون نہیں جانتا، وغیرہ کے وہ مطلب جو ہے مصنف ہیں۔ سامعین اکرام، ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ ان کو محی الدین کے لقب سے موسوم کیا تو آپ مطلب رحمۃ اللہ علیہ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا یعنی میں کسی کو بھی محی الدین کے لقب سے پکارنے کی اجازت نہیں دیتا، حالانکہ وہ اس لقب کے حقدار بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے انہیں انتقال کے بعد جو امت کا حال مطلب جو ہے دیکھیے کہ انہوں نے ان کے انتقال کے بعد ان کو اسی لقب کے موسوم کر دیا، مگر اپنی زندگی میں انہوں نے اسے سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ ناراضگی کی وجہ صرف یہی تھی کہ اپنے مذہبی تقدس کا پہلو مطلب جو ہے رکھتے ہوئے انہوں نے اس کو منع کیا تھا، مگر عوام الناس نے محبت میں غلو کرتے ہوئے اس طرح کی مطلب جو ہے تحقیقات معاشرے کے اندر امت مسلمہ نے مطلب کی ہے۔ سامعین اکرام، مزید مطلب جو ہے اس غلو کے سلسلے میں معلومات کرنے کے لیے آگے بڑھیں تو غلو کے کئی اقسام میرے اور آپ کے سامنے نظر آتے ہیں، اور غلو کے بارے میں مختلف احادیث کریمہ بھی میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں۔ عقائد میں غلو سے مراد یہ ہے کہ جہاں مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے کہ عقائد میں انسان کا پہلا مطلب جو ہے قسم ہے جہاں عقائد میں انسان غلو کر لیتا ہے۔ عقائد کے غلو کی جہاں بات کی جائے تو عقائد میں غلو سے مراد یہ ہے کہ قرآن و سنت میں ہمیں جن عقائد کی تعلیم دی ہے اس کو چھوڑ کر ہم خود ساختہ عقائد کو اختیار کر لیں، خود ساختہ یا انسانوں کے بنائے ہوئے عقائد پر کتنا ہی خوشنما لیبل کیوں نہ لگایا جائے، دین و شریعت کے نقطہ نظر سے وہ عقائد بہرحال باطل قرار پائیں گے، جیسا کہ اہل کتاب نے واضح طور پر ہمارے سامنے قرآن مجید بیان کر دیتا ہے، ان اللہ ثالث ثالثہ، یعنی اللہ 3 میں کا تیسرا ہے، یا جیسے عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ اللہ یا اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہودیوں نے اس بات کے عقیدے پر اختیار کر لیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو ایک شریف انسان بھی نہ تھے، معاذ اللہ، یا جیسے بعض نام کے مسلمان بھی بعض عظیم شخصیتوں کے بارے میں اس قدر غلو سے کام لیتے ہیں کہ ان کو بھی ان تمام صفات سے موصوف کر دیتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے واحد لا شریک کی ذات گرامی کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں، اولیاء کرام کی جہاں پر بات آتی ہے، جن کا تقدس میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے، ان کو ہم نے مشکل کشا بنا لیا، حاجت روا بنا لیا، صرف اللہ کی ذات مطلب جو ہے مشکل کشا اور حاجت روائی ہے، نفع و نقصان صرف اسی کے قبضے قدرت میں ہے، دعائیں اور فریادیں صرف وہی سے سننا ہے، اولاد دینا یا نہ دینا صرف اسی کی مرضی اور مشیت پر مشتمل ہے، مگر اس کے باوجود غلو مطلب جو ہے جب ہماری زندگیوں میں داخل ہو گیا تو ہم نے ان اولیاء کرام کو مشکل کشا، فریاد رس، حاجت روا مطلب جو ہے تسلیم کر لیا، اور ان کے آگے گڑ گڑانا، ان کے آگے سجدے کرنا، ان سے دعائیں کروانا، اور وہاں سے مانگی جانے والی دعاؤں کی قبولیت کا یقین کر لینا، یہ تمام وہ مطلب اوصاف ہیں جو اللہ کے ساتھ مختص ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے غلو اور محبت اور تقدس اور عظمت میں مطلب جو ہے ہم فرق نہ کرتے ہوئے ہم نے اس کو غلو میں مطلب جو ہے شمار کر لیا۔ سامعین اکرام، جہاں میں اور آپ سورہ نساء آیت نمبر 116 کی طرف چلیں، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اس طرح بتاتا ہے کہ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، یا اس کے سوا اور گناہ جس کو وہ چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ کے ساتھ مقرر کیا
کیا ہے، اس نے بڑا بہتان لگایا۔ سامعین کرام، دین میں غلو سے سختی کے ساتھ ممانعت کے باوجود افسوس صد افسوس آج مطلب جو ہے امت مسلمہ اسی گراوٹ کا شکار مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ اسی وجہ سے جہاں شاعر مطلب جو ہے گفتگو کرتے ہیں، وہاں مجھے اور آپ کو اس طرح کے اشعار بھی نظر آتے ہیں: کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، کرے گر بت غیر کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان بگڑے۔ اس مقدار میں امت مسلمہ بگاڑ کا شکار مجھے اور آپ کو اس عقائد میں مطلب جو ہے غلو کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ جہاں دوسرے قسم کی طرف چلیں، وہ ہے قرآن مجید میں بھی غلو مطلب جو ہے انسانوں نے کر لیا، اور جہاں قرآن میں غلو کی میں اور آپ بات کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلا غلو یہ ہے کہ وہ مطلب جو ہے بہت سارے لوگ یہ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کرنا گناہ ہے، صرف مطلب جو ہے قرآن مطلب جو ہے عربی میں ہی پڑھنا اور عربی میں ہی سمجھنا چاہیے، یا پھر مطلب جو ہے یہ شوشہ بھی کچھ لوگوں نے اس طرح چھوڑ دیا کہ یہ جو ترجمہ ہے صرف علماء کرام ہی اسے مطلب بیان کر سکتے ہیں، باقی لوگ مطلب جو ہے اس کو پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کی غلو کی وجہ سے لوگ قرآن سے دور ہو گئے، اس کو انہوں نے تاخوں میں سجا کر رکھ دیا اور اس سے دوری ہی دوری اختیار ہو گئی۔ سامعین کرام، دوسری اس قرآن کی غلو کی صورت یہ ہے کہ اپنی مرضی اور مشیت کے مطابق اس معاشرے کے اندر اس قرآن کے آیتوں کو تفسیر مطلب جو ہے لوگوں نے لکھ دی۔ پہلے ان کے تصورات اور ان کے نظریات قائم کر لیے گئے، پھر قرآنی آیات کو توڑ مروڑ کر اس کی تائید میں پیش کیا گیا۔ قرآن مجید نے اس بیماری کا نام تحریف بھی رکھا ہے، اور یہودی اور عیسائیوں کی اسی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے سورہ مائدہ آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین یوں بیان کرتا ہے کہ صحیح باتوں کو ان کے مقامات پہ کے بعد بھی یہ لوگ بدل ڈالتے ہیں۔ سامعین اکرام، افسوس صد افسوس، مسلمانوں نے اپنے ائمہ اور فقہا کی تائید کرتے ہوئے ان کے افکار و نظریات کو دین کا درجہ دے دیا، خواہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ غلو سے کام لیتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ ہر وہ آیت، ہر وہ حدیث جو ہمارے بزرگوں کے مذہب کے خلاف ہو گئی ہے، ہم اس کی تعبیل کرتے ہیں یا اسے منسوخ قرار دیتے ہیں۔ سامعین اکرام، اس طرح کی غلویت کی وجہ سے معاشرے کے اندر قرآن کو جو سمجھ کر پڑھنا چاہیے تھا، قرآن میں غوطہ زن جو ہونا چاہیے تھا، قرآن کی صحیح مطلب جو ہے رہنمائی جو حاصل کرنی چاہیے تھی، وہ امت مسلمہ اس سے دور ہوتی چلی گئی۔ یہ مختص مطلب جو ہے طبقے کی طرف مطلب جو ہے رجوع ہو گیا، اور اسی وجہ سے یہ جو خاص طبقوں میں ہی اس قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ عوام الناس اس قرآن کو سمجھنے کے سلسلے میں سمجھتی ہے کہ یہ مطلب جو ہے ہماری سمجھ سے دور ہے۔ اسی وجہ سے سورہ نور آیت نمبر 51 52 میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے: مومنوں کی تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے بلایا جائے تاکہ وہ اس میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے حکم مطلب جو ہے سن لیا اور مان لیا، یہی لوگ فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے مطلب جو ہے لوگ ہیں، یعنی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ سامعین اکرام، یہی وہ رہنمائی ہے جو قرآن مجید مجھے اور آپ کو پیش کرتا ہے۔ سامعین اکرام، اس کی تیسری غلو کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں غلو کی ایک بدترین صورت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے صریح احکامات کو ماننے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے کسب فیض کی بجائے ائمہ اور فقہا کرام کے اقوال کو ترجیح دی جاتی ہے، اور امت مسلمہ اسی کو ترجیح دیتے ہوئے بگاڑ کے راستے کی طرف گامزن ہو جاتی ہے۔ حالانکہ تمام ائمہ کرام اور مطلب جو ہے فقہائے اعظم سب کے سب قرآن و سنت کے مطلب جو ہے دامن سے وابستگی کی وجہ ہے، اور اسی کی تائید کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ ہمارے اس بہت سے جو قرات کرنے والے لوگ ہیں اس قرات میں غلو کا شکار ہو جاتے ہیں، جو قرات تجوید کے اصولوں سے تجاویز کر دی گئی ہے، حد طوالت اور تکلف اور مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے خوش ہانی کے مظاہرے میں قواعد اور ضوابط کو بالائے
मकाम ताक रख कर इसमें गुलू का शिकार हो जाते हैं, और इसी वजह से भी बिगाड़ इस कुरान मजीद के ज़रिए से मतलब जो है इंसानों में वारिद हो जाता है। इस तरह कुछ लोग कुरान मजीद पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की बजाय 5-7 रेशमी गिलाफों में लपेट कर इसे इतना ऊंचा रख देते हैं कि इस तक किसी का हाथ तक न पहुंच पाए। ये और इस तरह की दीगर बहुत सारी सूरतें हैं जो हम इस कुरान मजीद में गुलू के सबब मतलब जो है पैदा करते हुए इस उम्मत मुस्लिमा के अंदर राय जो चीज़ें हैं वो नज़र आती हैं। सामईन इकराम, इस गुलू के सिलसिले में मज़ीद मतलब जो है आगे बढ़कर देखा जाए तो वो है कि इस गुलू के नतीजे में नताइज क्या हमारे सामने आ रहे हैं। उसमें अगर देखा जाए तो अल्लामा इब्ने मुनीर रहमतुल्लाह अलैह बड़ी खूबसूरती से इस बात को इस तरह बयान करते हैं कि हमने और हमसे पहले लोगों ने भी ये देखा है कि जो शख्स दीन में गुलू से काम लेता है वह हकीकत में दीन से महरूम हो जाता है। ये बात ममनू नहीं है कि इबादत के सिलसिले में अकमल अंदाज को इख्तियार किया जाए, क्योंकि ये बात तो दीन में इंतहाई काबिल सताइश है। ममनू ये है कि ऐसा अफराद इख्तियार किया जाए जिसका नतीजा ये है कि इंसान उकता जाए और फिर इस इबादत को बजा ही ना ला सके, या वो नवाफिल इबादत ही में ऐसा मुबालगा करे कि फ़र्ज इबादत तर्क हो जाए या फ़र्ज इबादत का वक्त ही ख़त्म हो जाए। मसलन एक शख्स सारी रात तहज्जुद गुजारी में गुजार दिया, सारी रात मतलब जो है अल्लाह की इबादत में गुजार दिया, मगर आखिरी हिस्से पर इस पर नींद का इस कदर गलबा आ जाए कि नमाज फजर बाजमात अदा न कर सके या वो बेदार ही तुलुए आफ्ताब के बाद हो, तो नफील इबादत में ऐसा मुबालगा शरीयत में ममनू करार दिया गया है जिससे फ़राइज़ के अदा करने में कोताही हो। सामईन इकराम, इसी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए दीन में कमी बेशी भी मतलब जो है ममनू करार दी गई है। इसके सिलसिले में नज़रसानी करते हुए वहाँ हाफिज़ इब्ने क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शरीयत में जो बात मुकर्रर कर दी गई है इस पर अपनी तरफ से इजाफा करने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अगर अज खुद अपने आप पर सख्ती का सबब बनेगा, मसलन जो लोग वजू या गुस्ल के मसले पर वसवसों का शिकार रहते हैं और इस सिलसिले में बेपना तकल्लुफ उठाते रहते हैं और वजू और गुस्ल में इस तरह की मुबालगे से काम लेते हैं कि इनका वजू और गुस्ल कभी मुकम्मल होता ही नहीं है। शरई तौर पर यह सख्ती की एक मिसाल इंसान का किसी काम के लिए नज़र मानना है, और नज़र मानकर इंसान खुद अपने आप ही को सख्ती में मुब्तला कर लेता है और शरअन नज़र का पूरा करना ज़रूरी होता है। सामईन इकराम, ये जो गुलू है बाइस से हलाकत भी है इंसानियत के लिए, इसलिए कि तशद्दुद और गुलू के ज़रिए इंसान अपने आप को बेजा तौर पर सख्ती और मुसीबत में डाल लेता है। इस वजह से शरीयत में गुलू से मना किया गया है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे साबिक़ा कौमों की हलाकतों का सबब भी करार दिया है। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हज में मतलब जो है जो रमी की जाती है, इसके सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में कुछ इस तरह फरमाया कि इस तरह के कहा गया कि कंकरियां चुन लाओ। उन्होंने छोटी छोटी कंकरियां लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में रखी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कंकरियों को देख के इस तरह फरमाया कि इस तरह की कंकरियां होनी चाहिए तो तुम दीन में गुलू करने से अपने आप को बचाओ, क्योंकि तुमसे पहले लोगों को दीन में गुलू ही ने हलाक कर लिया है। ये कहते हुए आइम्मा कराम बताते हैं कि इंसानों ने गुलू मतलब जो है इस तरह किया कि पत्थर मारने की बात आई। जहाँ हज में रमी का वक्त आता है वहाँ लोग मतलब जो है इस रमी में कंकरियां मारने की बजाय अपने आप को इतने जोश में ले आते हैं कि गुलू करते हुए उन्होंने उस पर पत्थर चप्पल मारना शुरू कर दिया, बड़े बड़े पत्थर मारना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ हाथ में मौजूद चीज़ें मतलब जो है वहाँ पे फेंकना शुरू कर दिया। ये दरअसल एक तरह का मतलब जो है उसमें ज़्यादती करना, ये एक तरह का गुलू है जो इंसानों को तबाही और हलाकत की तरफ ले जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के दो गुरोह ऐसे हैं जिनको मेरी शिफात नसीब नहीं होगी। मेरी उम्मत के दो गुरोह हैं जिनको मेरी शिफात नसीब न होगी। नंबर 1 जालिम और गासिब बादशाह, नंबर 2 दीन में गुलू करने वाले लोग। कितनी बड़ी वईद है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब जो है बतलाई है। सामईन इकराम, इंसान अपनी मर्जी से दीन को
جو ہے مختلف طریقے سے اسے جھمیلوں میں مبتلا کر کے اپنے دین کی راہوں کو مطلب جو ہے رکاوٹ کا باعث بنا دیتا ہے، جبکہ دین بالکل آسان ہے اور اللہ رب العالمین نے اسے آسانی کے ساتھ انسانوں کو مطلب جو ہے طریقہ کار کو اپنانے والا راستہ انسانوں کو عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث مبارکہ میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کچھ فرائض مقرر کیے ہیں جنہیں ضائع نہ کرو، کبھی حدود مقرر کیے، کچھ حدود مقرر کیے ہیں اس سے تجاوز نہ کرو، کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کے قریب نہ جاؤ، اور کچھ چیزوں کو بھولے بغیر ترک کر دیا ہے اس کے بارے میں قرید نہ کرو۔ سامعین کرام، یہاں مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے دین آسان کر کے بتا دیا ہے۔ دین کے احکام کو پورا کرنا اس وقت مشکل ہوگا جب کوئی انسان از خود اپنے اوپر ایسی پابندیاں عائد کر لے جس کا دین میں حکم ہی نہیں ہے۔ بطور مثال ہمارے سامنے جو آتی ہے، ایک مثال آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار راستے سے چل رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھے انسان کو جن کے 2 بیٹے اس کو گھسیٹ گھسیٹ کر بیت اللہ کی طرف لے کر چلے جا رہے ہیں، اس کو چلنا نہیں آ رہا ہے مگر پھر بھی اس کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آخر اس شخص کا کیا ماجرا ہے؟ ان دونوں بیٹوں نے جواب دیا کہ اس نے نظر مانی تھی کہ پیدل چل کر بیت اللہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات سے بے نیاز ہے کہ یہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈالے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ سواری پر سوار کرو اور اسے حج کرواؤ۔ سامعین کرام، ایک اور واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے عرض کیا کہ اس کا نام ابو اسرائیل ہے، اس نے نظر مانی ہے کہ یہ ہمیشہ کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، نہ یہ مطلب جو ہے سایہ استعمال کرے گا اور نہ کسی سے بات کرے گا، ہر ہمیشہ روزے سے رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا اسے حکم دو کہ یہ بات کرے، سایہ استعمال کرے اور بیٹھ جائے اور اپنے روزے کو پورا کرے۔ ان واقعات کو جب میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں جو چیز غلو مطلب جو ہے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھتے اور اس تک پہنچ نہ پاتے تو انہوں نے مطلب جو ہے اس محبت میں انہوں نے غلو یہ کر لیا کہ اس طرح کے نہ بیٹھنے کا انہوں نے تذکرہ کیا، نظر مان کر مطلب جو ہے بیت اللہ کا مطلب حج کرنے کی بات آئی، جہاں ایک اور احادیث کریمہ کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے جو بات آتی ہے اس میں 3 اشخاص کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ایک نے مطلب جو ہے ارادہ کر لیا تھا کہ زندگی بھر نماز پڑھے گا، اور ایک نے مطلب ارادہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ مطلب جو ہے بیوی سے تعلق نہیں رکھے گا، اور ایک نے ارادہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ مطلب جو ہے روزے سے رہے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 3 صحابہ کرام کے سلسلے میں مطلب جو ہے جب معلوم ہوا تو ان کو بلایا گیا، پوچھا گیا، اور اس کے بعد مطلب جو ہے ان کو تاکید کی گئی کہ تم مجھے دیکھو، میں کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، کبھی سو بھی جاتا ہوں اور کبھی عبادت بھی کرتا ہوں، میری مطلب جو ہے نمونے کو اسوہ بناؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور اسی میں تمہاری رہنمائی ہے۔ یہ ہے وہ غلو جو انسانوں کو تباہی و بربادی کے دہانے پر لے جاتا ہے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ مطلب میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ لوگو، اللہ رب العالمین نے تم پر حج کو فرض قرار دیا ہے، لہٰذا حج کیا کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ اس نے سوال 3 بار دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں تو یہ ہر سال حج ادا کرنا واجب ہو جاتا اور تمہیں اس کی استطاعت نہ ہوتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے چھوڑ دو جب تک کہ میں تمہیں چھوڑے رکھوں۔ تم میں سے پہلے لوگ اپنے انبیاء سے کثرت سوال اور اختلاف کے باعث ہی ہلاک ہوئے تھے۔ جب میں تمہیں کسی قسم کا حکم دوں تو مقتدر بھر استطاعت بجا لاؤ، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ سامعین کرام، قرآن مجید مجھے اور آپ کو اس طرح کی تعلیمات دیتا ہے کہ غلو ایک طرح کے انسانوں کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے، غلو دراصل شرک تک پہنچانے کا باعث بھی ہوتا ہے۔ سامعین کرام، قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ غلو انسان کو شرک جیسی مہلک بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے انبیاء کرام کی شان میں اس قدر غلو سے کام لیا کہ ہم نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کو کہے مطلب جو ہے بیٹا بنا دیا اور کہے ان کی شخصیت کو مطلب جو ہے گرا کر رکھ دیا تھا۔ سامعین اکرام، یہ غلو انسانوں کو شرک کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کئی لوگ مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے جہاں رخصت کے پہلو ہوتے ہیں اس رخصت کے پہلو کو بھی مطلب جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثلا مطلب جو ہے جہاں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں ان کے لیے مطلب جو ہے قصر نماز کی تاکید کی ہے. بہت سارے لوگ اس میں غلو کرتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں اور ہم پڑھ سکتے ہیں, اس وجہ سے قصر نماز کو ترک کر دیتے ہیں اور کہیں بیماری کی حالت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تیمم کا مطلب جو ہے حکم رکھا ہے. لوگ مطلب جو ہے بیمار ہونے کے باوجود بھی اس میں غلو کرتے ہوئے جو معاملہ کرتے ہیں وہ پانی کا ہی استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے ہلاکت کا باعث مطلب جو ہے بن جاتے ہیں. سامعین کرام, یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ کی لعنت زدہ مطلب جو ہے اقوام ہیں, جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے غلو کیا اور انبیاء کرام کی شانوں میں اونچائی اٹھائی کہ جس کی بنا پر یہ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. سامعین کرام, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہود و نصارہ کے ان جیسے افعال کے ارتکاب سے ڈرا رہا ہے, ہمیشہ ڈرایا ہے, کیونکہ انبیاء اور اولیاء کی شان میں غلو ان کی عبادت کا سبب بن جاتا ہے. اس وجہ سے شرک مطلب جو ہے عوام الناس میں وارد ہونا شروع ہو جاتا ہے. سامعین کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں شرک کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے یہ بات بھی فرمائی کہ میری شان میں اس طرح کا مبالغہ نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے ابن مریم کی شان میں مبالغے سے کام لیا تھا. میں تو اللہ کا بندہ ہوں, لہٰذا مجھے عبداللہ اور اللہ کا رسول ہی کہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بڑی سختی کے ساتھ غلو سے منع فرمایا ہے. اور ہمارے سامنے حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت اس طرح ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس طرح مطلب جو ہے تکرار کے ساتھ فرمایا کہ غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے, غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے, غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے. سامعین کرام, اسلام مجھے اور آپ کو اعتدال فراہم کرتا ہے, اعتدال کی راہ عطا کرتا ہے. اس میں کوئی افراط و تفریط نہیں ہے. جہاں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو امام جعفر صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کا تعارف کراتے ہوئے یوں اتنی اچھی پیاری بات کہی کہ ارض و سوا میں اللہ کا دین ایک ہی ہے اور وہ ہے دین اسلام, جو غلو, تقصیر, تشبیہ و تعطیل, جبر و قدر اور امن و مایوسی, امید و خوف کے درمیان ہے. سامعین کرام, ابن خلیل نے ایک دلچسپ بات لکھی ہے اور وہ یہ ہے کہ مجھ سے ایک شخص نے پوچھا کہ پانی میں بے شمار غوطے لگانے کے باوجود مجھے شک ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کہ غسل میرا مکمل بھی ہوا ہے, صحیح بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے, تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں جواب دیا کہ میری رائے لی جائے تو آپ سے تو نماز ہی خاصت ہو گئی ہے. اس نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص مرفوع القلم ہیں, مجنون حتیٰ کہ صحت یاب ہو جائے, سویا ہوا حتیٰ کہ بیدار ہو جائے, بچہ حتیٰ کہ بالغ ہو جائے. جو شخص پانی میں بار بار غوطہ لگانے کے باوجود شک کرے تو معلوم نہیں کہ اس کے جسم کو پانی لگا ہے یا نہیں لگا ہے. اگر اسی جنون میں ہے تو اسے مجنون قرار دیا جائے گا اور اس سے نماز خاصت ہوگی. سامعین کرام, اسلام میرے اور آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے, مجھے اور آپ کو اعتدال کی راہ دیتا ہے, نہ اس میں کمی کرنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی اس میں زیادتی کرنے کی اجازت دیتا ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان بڑا عیار ہے اور اس کی بہت عجیب مطلب تدبیر یہ ہے کہ وہ انسانی نفوس کو ٹٹول کر یہ جائزہ لے لیتا ہے کہ اس کی طبیعت افراد کی طرف مائل ہے اور کس کی طرف تفرید کی طرف, اور پھر جس کی طرف کسی کی طبیعت کا میلان ہوتا ہے وہ اپنے دیسیا کاریوں سے اسے اسی طرف لگا دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت یا تو وادی تقصیر میں سرگردہ مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے یا وادی مبالغہ یا غلو میں حیران کن رہتی ہے. یعنی یا تو وہ احکام شریعت پر عمل کرنے میں کوتاہی کرتا ہے یا مطلب جو ہے کم ہمتی کا ثبوت دیتے ہوئے یا اس قدر مبالغہ اور غلو سے کام لیتے ہوئے حد اعتدال سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. جبکہ وہ بہت قلیل سعادت مند ہی ایسے ہوتے ہیں جو صراط مستقیم پر رہتے ہیں, جن کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین فرمایا ہے, اور بلا شبہ آپ کا عمل اور طریقہ ہی راہ اعتدال ہے. سامعین اکرام, اس مطلب جو ہے قول کو اگر ہم لیں تو مجھے اور آپ کو بڑی اچھی تصویر اس امت
مسلمہ کی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے، جہاں لوگوں نے مطلب جو ہے انہی دونوں کے درمیان تفریق کرتے ہوئے اپنے آپ کو مطلب جو ہے مگن کر لیا ہے، یا تو اس میں کمی کر رہے ہیں یا اس میں زیادتی کرتے ہوئے اس میں غلو کا شکار ہو گئے ہیں۔ حافظ ابن جہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دینی اعمال میں غلو سے کام لے گا اور نرمی کے پہلو کو ترک کر دے گا تو بلا آخر وہ عاجز و درمندہ ہو جائے گا۔ آپ نے مزید فرمایا کہ یہ بھی غلو ہے کہ انسان رخصت کی جگہ عظمت کی اختیار کر لے، مثلا اگر کسی شخص کو اپنی کسی مجبوری اور معذوری اور بیماری کی وجہ سے پانی کے استعمال سے عاجز اور قاصر ہے، اور اس صورت میں بھی اسے تیمم کرنے کی ضرورت ہے، مگر وہ اس رخصت سے بھی وہ فائدہ نہیں اٹھاتا اور تیمم نہیں کرتا بلکہ پانی ہی کے استعمال کرنے پر اصرار کرتا ہوا وہ نظر آتا ہے، جس کی بنا پر وہ نقصان اٹھائے گا۔ سامعین اکرام، ان تمام باتوں کے خلاصے کو اگر ہم جوڑ کر دیکھیں، جہاں غلو کی بات میں اور آپ کر رہے ہیں، اسلام دین اعتدال ہے، اس کی پاکیزہ تعلیمات حسن و جمال ہے، اس کے مطابق بلا کم وکاست عمل ہی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا راز مطلب جو ہے اس میں چھپا ہوا ہے، جبکہ دین میں اپنی طرف سے افراط و تفرید کا جہاں نام مطلب جو ہے غلو ہے، یہ مطلب جو ہے اختیار کیا جائے تو ایک طرح اسے حرام قرار دیا گیا ہے، اسے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ اس غلو کے اختیار کرنے کی بنا پر غلو انسان کو شرک میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے اور جہنم میں پہنچا دیتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس غلو کے اختیار کرنے کی وجہ سے غلو کے نتیجے میں انسان نہ صرف یہ کہ اپنے عمل کو ہمیشہ جاری نہیں رکھ سکتا بلکہ تنگ آ کر بسا اوقات ترک بھی کر دیتا ہے، اور غلو کا اختیار کرنا اس بات کی علامت ہے کہ انسان کا ایمان اور اس کی عقل کمزور ہے اور اس میں شیطان تسلط جما چکا ہے، اور غلو کا اختیار کرنا دراصل انسان کی جاہلیت اور فہم دین میں نقص کی دلیل ہے، اور غلو انسان کو شیطانی وسوسوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور غلو کرنے والوں کا دل تنگ ہو کر حزن و ملال میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے آج امت مسلمہ بگاڑ کا شکار نظر آتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مطلب جو ہے موضوع پر ہمیشہ گفتگو کرتے رہے، اس سلسلے میں غور و فکر کرتے رہے کہ کہیں میرا اور آپ کا معاملہ عمل کہیں غلو میں مبتلا تو نہیں ہو گیا ہے، کسی کی محبت میں اتنا عروج پہ تو نہیں پہنچ گیا کہ ہم نے اس میں غلویت اختیار کر لی اور غالی بن گئے، اور جس کی بنا پر میرا اور آپ کا جو صراط مستقیم ہے، سواء السبیل ہے، وہ کمزور مطلب جو ہے اس پہ پہنچ گیا، اور گمراہ کن راستے میرے اور آپ کے لیے کھل گئے، جس کی بنا پر دین کا راستہ میرے اور آپ کے لیے مشکل سے مشکل ہوتا چلا گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے سلسلے میں غور کیا جائے، اپنے اعمال کا سلسلے میں محاسبہ کیا جائے، اس کا تزکیہ کیا جائے، اور اس سلسلے میں صحیح رہنمائی حاصل کی جائے، اسی میں بھلائی ہے اور اسی میں رہنمائی ہے اور اسی میں کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح رہنمائی عطا فرمائے، صحیح مطلب راہ کو چننے میں صحیح ذہن عطا فرمائے، اور مطلب جو ہے اس غلو کے سلسلے میں ہمیشہ ہوش مندی کے ساتھ، ہمیشہ شعوری احساسات کے ساتھ جاگے رہنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔